اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس پروگرام میں آپ تمام قرآنی احباب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ مریم کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم ایک اہم سوال کو جانیں گے کہ مخلص کسے کہتے ہیں اور مخلص اور مخلص میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا۔ اس کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کیجئے، وہ یقیناً برگزیدہ نبی تھے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں پائے جانے والے ضروری پوائنٹ کو بھی سنتے ہیں۔ لفظ مخلص لام پر زیر کے ساتھ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس مخلص انسان پر شیطان مسلط ہو جائے اور اسے شرک کی طرف لے آئے۔ اور اس طرح کتنے لوگ ہیں کہ جب ان پر عذاب آتا ہے اور غرق ہونے لگتے ہیں تو وہ مخلص بن جاتے ہیں، جب انہیں نجات حاصل ہو جاتی ہے تو مشرک بن جاتے ہیں۔ لیکن لفظ مخلص زبر کے ساتھ اس گروہ کو کہا گیا ہے جو برگزیدہ ہوتے ہیں کہ شیطان ان پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ الا عبادک منہم المخلصین۔ صاحب تفسیر کشاف نے مخلص یعنی زیر کے ساتھ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ مخلص اسے کہا جاتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اور مخلص یعنی زبر کے ساتھ وہ ہے جسے اللہ نے اپنے لیے خالص کیا ہو اور وہ برگزیدہ ہوتا ہے اور غیر اللہ اس میں اثر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برگزیدگی دوسری آیات میں دیکھیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں انتخاب کیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو فرشتے کی آواز سنے لیکن اس کی شکل کو نہ دیکھے، لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو فرشتے کی آواز کو سنے اور اس کی شکل کو بھی دیکھے۔ رسول النبی، تفسیر المیزان اور نور الثقلین۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے اہم پیغامات کیا ہیں۔ ایک، بزرگوں کی یاد میں تربیتی آثار ہوتے ہیں اور اس میں نمونہ عمل ہوتا ہے۔ وذکر، انبیاء علیہم السلام کی تاریخ اور ان کی خدائی کارناموں کو یاد کرنا سنت الہی ہے اور یہ غیبی مدد ہے۔ اس سے تجربے حاصل ہوتے ہیں اور وعظ و نصیحت کے درس حاصل ہوتے ہیں اور اس سے جوش و جذبہ حاصل ہوتا ہے۔ خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجاہدانہ سرگرمیوں میں کہ اللہ نے اپنی سینکڑوں آیات کو ان کے ساتھ خاص کیا ہے۔ وذکر۔ دو، معنوی قدر و قیمت بزرگواری میں ہے۔ تین، خلوص کے ذریعے معنوی رتبے حاصل ہوتے ہیں۔ چار، انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، شیطان ان پر مسلط اور اثر نہیں رکھ سکتا۔ پانچ، اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ افراد کو اہتمام رسالت کے لیے خالص کر دیا ہے۔ پیغامات کو ملاحظہ کرنے کے بعد اب آئیے سورہ مریم کی آیت نمبر 52 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اور ہم نے انہیں طور کی داہنی جانب سے آواز دی اور رازگوئی کے لیے انہیں اپنے قریب کیا۔ ترجمہ اور تلاوت کو سننے کے بعد
اب آئیے اس آیہ کریمہ میں پائے جانے والے اہم نکات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ لفظ ایمن یا تو یمنا سے نکلا ہے جس کا معنی مبارک ہے، یا پھر یمین سے نکلا ہے جس کا معنی داہنی جانب ہے۔ آیت کی ابتدا میں ندا یعنی آواز دینا ہے اور اس کے آخر میں مناجات ہے۔ یہ خداوند تعالیٰ کی مہربانی کا نشان ہے۔ اس کیفیت کو اس مثال کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے کہ جیسے آقا اپنے غلام کو آواز دیتا ہے، آئیے اور میرے قریب بیٹھیے تاکہ ہم آپس میں خاص بات کریں۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام گفتگو کرتے تھے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، سورہ نساء آیت نمبر 164۔ اس طرح اللہ نے انہیں ندا بھی دی، نادیناہ، اور آپ سے سرگوشی اور آہستہ بات بھی کی، قربناہ نجیہ۔ اس آیت میں قرب سے مراد مکانی نزدیکی اور قربت نہیں ہے بلکہ معنوی قربت ہے۔ کوہ طور مصر اور مدائن کے درمیان واقع ہے۔ نکات کو ملاحظہ کرنے کے بعد اب آئیے اس آیت میں پائے جانے والے پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، خداوند تعالیٰ اپنے لطف و مہربانی کے ساتھ اپنے انبیاء کو آہستہ آہستہ اپنے قریب کرتا ہے۔ دو، بعض جگہیں پاکیزہ ہوتی ہیں۔ تین، مقام قربت و نجوہ بالا ترین مقام ہے، یعنی اللہ جسے اپنے قریب کرے اور اس سے آہستہ باتیں کرے تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ چار، خداوند تعالیٰ نے بعض مطلب اپنے انبیاء کو سرگوشی کے انداز میں عطا کیے۔ اب آئیے آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ان کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی رحمت سے نبی بنا کر انہیں عطا کیا۔ اب آئیے اس آیہ کریمہ میں پائے جانے والے پیغامات کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک، نبیوں کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی کہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، میرے اہل میں میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے، اسے میرا پشت پناہ بنا دے۔ خداوند تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا جو انہوں نے مانگا تھا۔ وَحَيْنَا ہارون نبی، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنت والے جنت کی نعمات سے بہرہ مند ہو رہے ہوں گے تو اس وقت اہل اللہ یعنی اولیاء اللہ خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہوں گے۔ دو، اگر اچھا ہمکار میسر آ جائے تو یہ بھی اللہ کا لطف ہے۔ تین، شاید اس زمانے میں بہت سے نبی موجود ہوں، اس لیے جناب موسیٰ نے ہارون کو معین کیا۔ چار، مقام نبوت یہ ہے کہ ایک نبی کی پیروی دوسرے نبی کی پیروی سے مخالف نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ دونوں ہی خداوند عالم کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن مخلص وہ ہوتا ہے کہ جس پر شیطان مسلط نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔